بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہودیوں کی رسمیں، ان کے مخصوص دن تفصیل سے پڑھے تھے۔ اب آج ہم آگے چلتے ہیں دین موسوی میں یا یہودیوں میں پائے جانے والے عبادت کے مختلف طریقے کیا تھے۔ تو عیسی علیہ السلام کا دین تو چونکہ آسمانی دین تھا، وحی پر مبنی تھا، تو اس میں جو عبادت کے طریقے تھے، اللہ سے دعائیں مانگنے کا اس میں اہتمام تھا۔ لیکن عیسی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ کرنے کے کچھ عرصہ بعد ہی یہودیوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی بجائے یہودا سے مدد مانگنا شروع کر دی، اس سے دعائیں کرنا شروع کر دی، اور اپنے سابق طریقے پر واپس لوٹ گئے۔ یہودا سے مانگی جانے والی دعاؤں کو منظوم شکل دی گئی، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ دنیا کی اکثر اقوام منظوم شکل میں اپنی دعاؤں کو اور اپنے عبادت کے طریقوں کو رکھنے کی عادی ہیں رہی ہیں دنیا میں، اور شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ عام طور پہ لوگوں کی دلچسپی مذہب میں اور مذہب کی باتوں میں ہوتی نہیں ہے، تو اس دلچسپی کو بڑھانے برقرار رکھنے کے لیے وہ اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ تو عام طور پہ مذاہب عالم میں دعائیں منظوم ہوتی ہیں، چنانچہ یہ منظوم دعاؤں کو پڑھتے ہوئے اپنے اوپر ایک مخصوص کیفیت طاری کرتے ہیں تاکہ سننے والا جذباتی ہو جائے، اور یہودا کی تعریف و توصیف ہوتی ہے، گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے، اور اس قسم کے طریقے ان کے یہاں اختیار کیے جاتے ہیں۔ 2 منٹ وقفہ کریں ذرا۔ توجہ فرمائیں۔ بات ہو رہی تھی کہ یہ لوگ منظوم شکل میں
دعائیں کیا کرتے تھے. اور جب مختلف اوقات میں ان پر حملے ہونا شروع ہوئے تو یہ مختلف ملکوں میں پھیل گئے اور انفرادی طور پر دعاؤں کی صورت میں عبادت کرتے تھے. یروشلم سے دور ہوتے تھے تو اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ اپنے گھروں کی کھڑکیاں یروشلم کے رخ پر بنائیں اور یہ عادت بنائی کہ جب عبادت کا وقت آتا تو ان کھڑکیوں کو کھول کر یروشلم کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگا کرتے تھے. ان لوگوں کی ٹوپی بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے, جالی دار, سفید رنگ کی بھی ہوتی ہے, خاکی رنگ کی بھی پہنتے ہیں, لیکن سر کے اوپر کے حصے پہ جہاں بال گھومتے ہیں اتنے حصے پر ہوتی ہے. اور ٹوپی پہ ستارہ بنا ہوتا ہے, وہ ستارہ جو ان کے جھنڈے پہ, ان کے پرچم پہ ہوتا ہے, بالکل اس سے ملتا جلتا شناختی علامت جھنڈا ان کی ٹوپی پہ بنا ہوتا ہے. اور یہ بعض نمازوں میں یعنی بعض عبادتوں میں اپنے چہرے کا فرش سے چھونا بھی ضروری قرار دیتے ہیں. اور بعض ان کے روایتی یہودی حلقوں میں ننگے سر باہر نکلنا آر سمجھا جاتا ہے. کھانے کے دوران بھی ٹوپی پہنتے ہیں. اور یہ سمجھتے ہیں ان کے ہاں ٹوپی پہننے سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے. اور ٹوپی چونکہ چھوٹی ہوتی ہے بہت زیادہ, پورے سر پہ تو آتی نہیں, تو ٹوپی کو سر پہ جمانے کے لیے بالوں کے ساتھ پن استعمال کرتے ہیں. اور ٹوپی ہر وقت سر پہ ہوتی ہے, یہاں تک کہ دفتروں میں, سینما ہالوں میں بھی ٹوپی سر میں رکھنا عورتیں, لڑکیاں, ان کے لیے بھی ضروری, مطلب سب کے لیے ضروری ہوتا ہے, لیکن عورتوں کے لیے وہ ٹوپی اور طرح کی ہوتی ہے, وہ کچھ مختلف ہوتی ہے. لیکن بعض حلقوں میں ان کی عورتوں کے لیے ٹوپی پہننا ضروری نہیں ہوتا. بہرحال ان کی عبادات کے اندر صبح کی عبادت ہوتی ہے, اور وہ صبح فجر سے لے کر دوپہر 12 بجے تک ادا کی جا سکتی ہے.
اور کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے وقت متعین کیا تھا، اور پہلے زمانے میں ہر روز صبح کے وقت ایک جانور کی قربانی بھی دی جاتی. اب اس کی جگہ یہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں. گویا کہ شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں دوبارہ زندگی دی. ہدایات میں لکھا ہے کہ صبح دائیں ہاتھ میں پیالہ لیں، پانی بھریں، اور پیالے کو بائیں ہاتھ میں پکڑ کر اٹھائیں اور کونیوں تک تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں. پھر دائیں ہاتھ میں پکڑ کر بائیں ہاتھ کو دھوئیں کونیوں تک. تین دفعہ ایسا کریں. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہاتھ دھونے کی سعادت بخشی. پھر عبادت کریں جسے آپ صبح کی نماز کہہ سکتے ہیں. مختلف دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور اس بات کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ یہودی ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں ہر قسم کی آفات و بلیات سے بچاتا ہے. اور اس میں تورات کا کچھ حصہ، مختصر حصہ بھی پڑھنا ضروری قرار دیا جاتا ہے. اسی طرح ان کے یہاں روزے بھی ہیں، جیسے کہ قرآن نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم. تمام اقوام میں، آسمانی مذاہب میں روزہ رہا ہے. ان کے 6 دن روزے ہوتے ہیں، یعنی 6 دن روزہ رکھنا لازم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ روزہ لازم نہیں ہوتا. وہ کون سے ہیں؟ لکھا ہے ان کی کتاب میں مہینہ تموز، اس کی 17 تاریخ فجر سے پہلے روزہ شروع ہو جاتا ہے. مہینہ ایو 9 تاریخ کو روزہ ہوتا ہے، جو غروب آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی اور اگلا دن سارا. تشریری مہینہ، اس میں 3 تاریخ کو روزہ فجر سے پہلے شروع ہوتا ہے. تشریری، تشریری اور تشریری. تشریری میں 10 تاریخ کو روزہ ہوتا ہے اور اسے یوم کپور کہتے ہیں. اس کا روزہ بھی شام سے شروع ہوتا ہے اور اگلا دن سارا روزہ رہتا ہے. ٹیوٹ مہینہ 10 تاریخ کو فجر سے پہلے روزہ شروع ہوتا ہے. اڈار مہینہ 13 تاریخ کو فجر سے پہلے روزہ شروع ہوتا ہے. تو یہ ان کے ہاں نماز اور روزہ ہے. نمازوں میں ان کی ایک اور نماز بھی ہے، اسے قدس کہتے ہیں، قدس. اور اس میں اللہ تعالیٰ کو 3 دفعہ مقدس کہہ کے پکارا جاتا ہے، جیسے انگلش میں ہولی کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ فرشتے 3 گروپوں میں علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ کو قدوس کہہ کر پکارتے ہیں، تو لہذا ہم بھی اللہ تعالیٰ کو اسی نام سے پکاریں.
بہرحال ایک ان کے یہاں پہ شام کی نماز ہوتی ہے، دوپہر کی نماز ہوتی ہے. یہ اس کو من چاہ کہتے ہیں، من چاہ اپنے بولی میں. اس کا مطلب ہے زوال. یہ کہتے ہیں کہ شام کے وقت خدا تعالیٰ احتساب لیتے ہیں، شام سے پہلے نماز ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ زوال کے بعد مغرب سے پہلے تک یہ نماز ادا کی جاتی ہے. عام طور پہ مغرب سے کچھ پہلے ادا کرتے ہیں. تاہم پچھلے زمانے میں دوپہر کے بعد یہ جانور قربان کرتے تھے، لیکن اس کے بعد ان کا یہ نماز آ گئی. اور ایک شام کی نماز ہے. اس کو کہتے ہیں معارف. معارف، اور اس کا معنی مغرب ہوتا ہے، غروب آفتاب. یہ جب آسمان سے 3 ستارے دکھائی دینے لگے غروب آفتاب کے بعد، اس وقت یہ ادا کرتے ہیں نماز. تو یہ ان کی 3 نمازیں ہیں، اور یہ ان کے 6 روزے ہیں. تاہم ان کے علاوہ دعاؤں کے پڑھنے کا بھی ایک سلسلہ ان کے ہاں چلتا ہے. آج اسی پہ اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ. کل پھر آگے چلیں گے.